آپ نے کبھی سوچا کہ دنیا کا کوئی بھی فلسفہ، کوئی بھی نظام، کوئی بھی تحریک آج تک یہ نہیں کر سکی کہ 2 ارب سے زائد انسانوں کو ایک ہی لمحے میں ایک ہی عمل پر جمع کر دے؟ یہ معجزہ صرف ماہ رمضان کرتا ہے۔ مشرق سے مغرب تک، امیر سے غریب تک، بادشاہ سے فقیر تک، سب ایک ہی وقت میں بھوکے، سب ایک ہی وقت میں سجدے میں، سب ایک ہی کتاب پر آنکھیں جھکائے۔ مگر یہی وہ سوال ہے جو ضمیر کو بے چین کرتا ہے کہ جب عبادت میں اتنی وحدت ممکن ہے تو سیاست میں کیوں نہیں؟ جب سحری میں اتحاد ہے تو میدان عمل میں کیوں نہیں؟ رمضان ہر سال یہی سوال لے کر آتا ہے اور ہم ہر سال اسے افطار کے دسترخوان پر چھوڑ کر اٹھ جاتے ہیں۔ آج اختتام رمضان کا یہ لمحہ اپنے اندر ایک عجیب کیفیت سموئے ہوئے ہے۔ ایک طرف وداع کا غم ہے، دوسری طرف ایک سوال بھی ہے جو ہر مسلمان کے ضمیر پر دستک دیتا ہے کہ کیا میں نے صرف پیٹ کا روزہ رکھا یا آنکھ، کان، زبان اور دل کا روزہ بھی رکھا؟ کیا میرے اندر کا انسان بدلا یا صرف میرے کھانے کے اوقات بدلے؟ یہ تزکیہ نفس کا وقت ہے جو انسان کو اپنے آپ سے سچ بولنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج ایک ایسے ماہ رمضان کا اختتام ہے جب مسلم دنیا نے ایران پر امریکی اور ناجائز صہیونی ریاست کے حملے دیکھے، غزہ میں بچوں کو رمضان میں بھی بھوکا دیکھا اور مسلم حکمرانوں کو ثابت کرتے دیکھا کہ ان کا ماہ سیام صرف افطار پارٹیوں تک محدود ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا رمضان ایسا نہ تھا۔ انہوں نے رمضان میں غزوہ بدر لڑی، رمضان میں مکہ فتح کیا، رمضان میں ثابت کیا کہ روزے نے انہیں کمزور نہیں بلکہ فولاد بنا دیا ہے۔ آج ہم رمضان میں سوتے ہیں، ان کا رمضان تاریخ جگاتا تھا۔ رمضان کا سب سے بڑا پیغام اتحاد ہے۔ یہ وحدت صرف عبادت تک کیوں؟ جب سحری کی اذان ایک ہو سکتی ہے تو سیاسی موقف ایک کیوں نہیں؟ جب افطار کا وقت ایک ہو سکتا ہے تو دشمن کے خلاف صف ایک کیوں نہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو پوری امت کے سامنے موجود ہے۔ قرآن جو اس مہینے میں نازل ہوا وہ صرف نماز روزے کی کتاب تو نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو چاہتا ہے کہ زمین پر اللہ کا نظام قائم ہو، عدل کا بول بالا ہو اور مظلوم کو انصاف ملے۔ آج کا یہ دن تقاضا کرتا ہے کہ ہم رمضان کی رخصتی پر صرف آنسو نہ بہائیں بلکہ ایک عہد بھی کریں۔ وہ عہد کہ اس قرآن کو جو ہم نے اس مہینے پڑھا محض تلاوت کی حد تک نہیں رہنے دیں گے بلکہ اسے اپنی زندگی اور اپنی ریاست کا دستور بنانے کی جدوجہد کریں گے۔ یہ تب ہوگا جب امت کا ایک مرکز ہو، ایک قیادت ہو، ایک نظام ہو جو بکھرے ہوئے مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو سکے۔ وہ نظام خلافت ہے جو رمضان کے اسی پیغام وحدت کا سیاسی اظہار ہے۔ اختتام رمضان کی یہ گھڑی ہم سے یہی تقاضا کرتی ہے کہ ہم رمضان کو الوداع کہتے ہوئے اس عزم کو الوداع نہ کہیں، کیونکہ جب تک یہ عزم زندہ ہے وحدت امت کی امید بھی زندہ ہے۔